ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم یہ بات پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ بات بتلائی کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتے یا اس کی اطاعت نہیں کرتے وہ صرف ایمان کے دعوے دار تو ہیں لیکن وہ حقیقتاً ایماندار نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جو یہ تصور رکھتے ہیں، زوم رکھتے ہیں کہ وہ ایماندار ہیں اور پھر اپنے ایمان کے دعوے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم آپ پہ جو اترا ہے وہ بھی اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، جو پہلے آیا تھا اس پہ بھی، لیکن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، جب بھی فیصلے کا معاملہ آتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آنے کے بجائے طاغوت کی طرف جاتے ہیں. تو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یا فیصلہ نہیں مانتا تو حقیقتاً یہ شخص ایمان سے خالی ہے. اللہ ایسی بد نصیبی سے ہم سب کو محفوظ رکھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے رسولوں کو تو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے. اللہ فرماتا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے نہیں کوئی رسول بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. تو یہاں ایک بڑا باریک نقطہ ائمہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ رسولوں کو ماننے کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں لیکن اطاعت اسے ہی نصیب ہوتی ہے جس کے لیے اللہ کا حکم ہوتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ نے فرمایا ابن آدم کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جیسے چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں. اس لیے تم اللہ سے اس بات کی ہمیشہ دعا کیا کرو یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیرو. یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو جمع دینے والے مجھے اپنی فرما برداری پہ جمع دے. تو یہ اللہ کی اطاعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی توفیق سے ملتی ہے، وگرنہ دعویٰ بہت ہے اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں. تو اللہ ہمیں ایسا انسان بنائے جو اللہ اور اس کے رسولوں کی اطاعت کرنے والے ہو جائیں. اس کے لیے میرے عزیز بھائیوں ماں باپ کے طریقے کو چھوڑنا پڑتا ہے، فرقے مولوی پیر امام کو چھوڑنا پڑتا ہے. اس کے لیے انسان کو اپنی خواہش کو چھوڑنا پڑتا ہے کہ انسان کا من کچھ اور چاہتا ہے، اللہ کے نبی کا حکم کچھ اور ہے. تو انسان کو ان ساری باتوں سے لڑنے کے بعد پھر رسول کی اطاعت کی توفیق ملتی ہے. تو جب ہم اپنے اندر یہ ہمت پیدا کر لیں گے کہ ہمارے لیے سب سے محبوب اللہ کی ذات اور اس کے بعد اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب کسی سے دلی محبت ہو جائے نا تو پھر وہ کتنا ہی سخت اور کڑا حکم کیوں نہ دے انسان خوشی سے کر گزرتا ہے. آپ دیکھیں، آپ یہ بعض
داستانیں سنتی ہیں لیلا مجنوں کی، شیریں فرہاد کی، تو اس نے کہا یہ کام کرو تو وہ کرنے کے لیے چل پڑا، تو اس نے کہا میں ایسے بھی کر سکتا ہوں تیرے لیے۔ تو جس کے لیے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے پھر اس کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہماری محبت کچی ہے، چاہے وہ کہنے والا ہے یا سننے والے ہیں، کہ اگر ہماری محبت مضبوط ہو کہ واقعتاً ہم دل کی گہرائی سے اللہ سے محبت کرتے ہیں، دل کی گہرائی سے رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو پھر کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم آپ کی بات نہ مانیں، آپ کی بات پہ کسی اور کی بات کو ترجیح دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا لیکن صرف مقصد رسول کے آنے کا یہ ہے کہ ان کی فرما برداری کی جائے، اور یہ فرما برداری کیسی ہوگی؟ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تو اللہ ہمارے لیے بھی اپنا حکم صادر فرما دے، ہمارا دل اپنے نبی کی محبت میں معمور ہو جائے، ہمارے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ساری باتوں سے بہتر بن جائے۔ اور جو شخص ایسا نہیں کرتا اس کو اللہ ظالم کہتے ہیں، کہ نبی کریم کا فرمان آئے وہ نہ مانے، یا اس پہ تردد کرے، اس کے متعلق وہ سوچنے کی مہلت مانگے، یا میں آج نہیں تو کل کروں گا۔ یہ تردد بھی انسان کو ظالم بنا دیتا ہے، اور یہ ایک ایسا ظلم ہے جس کی معافی ضروری ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، ہم زندگی کے کئی معاملات ایسے ہیں جس میں باوجود ہمارا دعوے کے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم زندگی کے بہت سے معاملات میں آپ کی بات کا انکار زبان سے نہ کریں لیکن عمل سے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ سے اس بات کی معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ، کیا ہے ان کے لیے، اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہیں، جاءوکا، وہ آئے، فاستغفروا اللہ، اور اللہ سے استغفار کریں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول اللہ بھی ان کے لیے اللہ سے معافی طلب کرے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو اللہ کو پائے گا وہ بڑا ہی توبہ کرنا قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کا بعض لوگ ایک حقائق کی وجہ سے بہت غلط معنی بناتے ہیں۔ حقائق یہ ہے کہ عتبہ نامی ایک شخص تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیان کرتا ہے کہ میں نبی کریم کی قبر مطہرہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک اعرابی آیا، اس نے آ کے آپ پہ سلام بھیجا، اور اس کے بعد کہنے لگا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہ رسول بھی آپ کے لیے استغفار کریں، اس لیے میں آپ کی قبر پہ آیا ہوں اور آپ کے لیے کچھ اشعار پڑھے اور چلا گیا۔ عتبہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سو گیا تو نبی کریم مجھے خواب میں ملے، اور آپ نے فرمایا اس اعرابی کو جا کے بتا دو کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اب یہ جو حقائق ہے نہ تو قرآن کی آیت ہے نہ حدیث ہے۔ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے متعلق ائمہ محدثین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی سند درست نہیں، اگر درست تسلیم بھی کر لیا جائے تو نبی کی خواب تو دین میں حجت ہوتی ہے، امتی کی خواب دین میں حجت نہیں ہوتی۔ تو ائمہ مفسرین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بات نبی کریم کی زندگی تک تھی، وگرنہ اللہ نے قرآن میں کئی ایسی باتوں میں فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اے نبی آپ بھی نہ قبروں والوں کو سنا سکتے ہیں نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تو دنیا میں تشریف فرما تھے، ان کے پاس کوئی بھی آئے آپ اس کے لیے استغفار کرتے تھے۔ تو اب جو ہے ان سے شفاعت طلب کرنا یا ان کی قبر پہ جا کے یہ دعا مانگنا، یہ قرآن و سنت میں اس کی دلیل ہمیں نہیں ملتی۔ تو
تو اللہ رب العزت ہمیں حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون. مجھے رب کی قسم، اللہ اپنی قسم کھا کے کہتے ہیں فلا وربک، اللہ کی قسم ہے، رب کی قسم ہے مجھے، لا یؤمنون، کوئی انسان ایماندار نہیں ہو سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ آپ کوئی فیصلہ کرے تو ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، وہ آپ کے فیصلے میں اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے. جو نبی کریم نے فیصلہ کیا ہے اس کے متعلق کوئی تنگی محسوس نہ کرے کہ یہ کہے نہیں آپ نے ایسا کیوں کیا ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو خوشی کے ساتھ قبول کیا جائے کہ یہ ہمارے، اور یقین جانیے کہ نبی کریم کی ذات ہمارے لیے انتہائی بابرکت ہے. ہمارے پاس جو کچھ ہے آج ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، آج اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو اس کی دعوت کس نے دی؟ اللہ نے تو نہیں دی. آگے ہمیں تو کائنات کے لوگوں کو رسول اللہ نے بتایا، اور آج آپ ہی کی خوبصورت باتوں کی وجہ سے ہم سیدھے رستے کو پہچان سکتے ہیں. تو اسی طرح جب قیامت کا دن ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کو پہچانے. صحابہ نے عرض کیا اتنی مخلوق کے اندر آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا جو تم وضو کرتے ہو نا، یہ وضو کے اعضاء تمہارے چمک رہے ہوں گے. جس طرح گھوڑوں کے اندر 5 کلیان، یہ جو گاؤں کی زندگی بسر کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں، بھینس ہو یا گھوڑا، 5 کلیان سب سے خوبصورت تصور کیا جاتا ہے. 5 کلیان کیا ہوتے ہیں؟ جس کا ماتھا سفید ہو، جس کے چاروں پاؤں جو ہیں یہ گھٹنوں تک بلکہ ٹخنوں تک سفید ہو، اور اس کی پوچھل سفید ہو. یہ چیزیں ان کو کہتے ہیں یہ 5 کلیان جانور ہے، یہ سب سے خوبصورت ہے. تو اللہ نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے 5 کلیان بنایا ہے. اگر ہم اپنی زندگی میں نماز پڑھیں، وضو کریں، تو اس وضو کے اعضاء جس طرح کی لائٹ جلتی ہے اس طرح وہ چمک رہے ہوں گے. تو نبی کریم فرماتے ہیں میں سب میں سے تمہیں پہچان لوں. اب یہاں بھی ایک بات ہمارے لیے غور طلب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا استقبال کریں گے حوض کوثر پہ، اور آنے والے کو استقبال کر کے انہیں حوض کوثر کا پانی پلائیں گے. آگے محشر کا دن ہے 50,000 سال کا. جس خوش نصیب کو حوض کوثر کا جام مل گیا 50,000 سال تک اسے پیاس نہیں لگے گی. یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے جو اللہ نبی کریم کی امت کو عطا کی ہے. اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے. اور خیر کثیر کیا ہے؟ یہی کوثر کا جام. پھر نبی پاک فرماتے ہیں بہت بڑا گروہ آئے گا جن کے اعضاء تو چمک رہے ہوں گے. میں آگے بڑھوں گا اور ان کا استقبال کرنے کے لیے میری اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی. میں اللہ سے التجا کروں گا ربی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت. تو اللہ کے فرشتے جو اس پہ معمور ہوں گے وہ بتائیں گے اے نبی یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا. یہ سننا ہوگا تو نبی کریم ایک دم غصے میں آ جائیں گے. آپ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، انہیں مجھ سے دور کر دو، مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. میرے عزیز بھائیو، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، دین کو نہیں بدلنا چاہیے. آج ہم جو مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں فقط اس لیے ہے کہ ہم نے دین کی تشریح اپنی مرضی سے کی ہے.
دین کی تعمیل اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اور کسی دنیا کے عالم دین کو یہ حق نہیں پہنچتا جو بات اللہ نے کہی ہے یا اس کے رسول نے اس میں تعمیل کرے، اسے اپنی مرضی سے ڈالنے کی کوشش کرے، یہ اس عالم دین کی بدبختی ہے اور اس کو تسلیم کرنے والوں کی بدبختی ہے کہ جو غلط تعمیل کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ تو یہود کا وتیرہ ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمن، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ یحکموک، آپ کو اپنا فیصل، اپنا جج مان لے، فیما شجر بینہم، اپنے جھگڑوں کے درمیان، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج، پھر جو بھی آپ فیصلہ کریں اپنے دل میں ذرہ برابر تنگی محسوس نہ کرے، مما قضیت، جو بھی آپ فیصلہ فرمائیں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اسے دل و جان سے قبول کر لے تو وہ ایماندار وگرنہ ایماندار نہیں۔ اللہ ہمیں آپ کے فیصلوں کو من وعن قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اس میں کوئی تعویل نہ کریں، اسے اپنی مرضی سے توڑے موڑے نہ، کیونکہ ہمیں حکم یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کی اطاعت کرنی ہے، وہاں اپنی مرضی استعمال نہیں کرنی۔ اللہ اسی طرح زندگی بسر کرنے کی توفیق دے اور ہر ایسی خباثت سے بچائے جو نبی کی مخالفت کی طرف آتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ